اچانک باہر آہٹ سنائی دی۔ خینس چوکنا ہو گیا۔ پھر اس نے جب باہر دیکھا تو اسے یوں دکھائی دیا جیسے 4 چمکتے ہوئے ستارے غار کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اس نے باہر دیکھتے ہی دیکھتے کہا، تیار ہو جاؤ، کوئی چیز آ رہی ہے۔ ماروا، کراتیس اور توانا نے اپنی اپنی تلواریں سونت لیں۔ سب نے دم سادھ لیے تھے۔ غار میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنے دل کی دھڑکن تک سن سکتا تھا۔ اس دوران ماروا کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، کیا چیز ہے خینس؟ خینس نے مدم سی آواز میں کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، بہرحال 2 ہیں۔ ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ الاؤ کی روشنی کے دائرے میں آئیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہیں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی کے حالے میں 2 جوان اور تن و من شیر نمودار ہوئے۔ وہ نر اور مادہ تھے۔ غار کی طرف بڑھتے ہوئے اب ان کی رفتار پہلے کی نسبت خاصی تیز ہو گئی تھی۔ شاید وہ انسانی بو پا گئے تھے۔ خینس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً فضا میں پرواز کر گیا۔ ساتھ ہی خینس کی آواز بھی ابھری، 2 شیر ہیں۔ سب کا خون خشک ہو کر رہ گیا اور خینس کھڑا ہو کر دروازے کی اوٹ لے کر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شاہین نر شیر پر جھپٹا۔ جب وہ اس کی ایک آنکھ نکال رہا تھا تو شیر بری طرح دھاڑنے لگا تھا۔ غار کے اندر کراتیس، ماروا اور توانا بری طرح سہم گئے تھے اور گھوڑے بدک گئے تھے۔ نر کے دہاڑنے پر مادہ گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر وہ غار کی طرف بھاگی۔ گو غار کے آگے الاؤ روشن تھا، مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جب پھلانگتی ہوئی غار کے اندر داخل ہو رہی تھی تو عین اسی لمحے خینس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر تلوار مار دی۔ مادہ کی گردن کٹ کر علیحدہ ہو گئی اور وہ غار کے دہانے کے پاس ہی گر گئی۔ شاہین نر شیر کی ایک آنکھ نکال چکا تھا، مگر مادہ جب غار کی طرف بھاگی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلا تھا، اور خینس نے جس وقت مادہ کی گردن کاٹی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہی شیر غار میں داخل ہو گیا تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ شاہین خینس کے پاس واپس آ گیا تھا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ گھوڑے بری طرح بدک گئے۔ شیر کی بو تو وہ پہلے ہی پا چکے تھے۔ اب جو شیر غار میں داخل ہوا تو وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے غار سے باہر نکل گئے۔ شیر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا منہ دیوار سے لگائے غرا رہا تھا۔ خینس آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا آگ کے الاؤ کے پاس آیا اور تینوں سے سرگوشی کی، تم تینوں باہر نکل جاؤ۔ ایک شیر کو تو میں ختم کر چکا ہوں، دوسرا شاہین نے اندھا کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہاری موجودگی یہاں ٹھیک نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ میرے قدموں کی چاپ سن لے اور غصے کے عالم میں غار کے اندر ادھر ادھر بھاگے۔ ایسی صورت میں وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چلو جلدی کرو، باہر چلے جاؤ۔ ماروا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر خینس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ضد نہ کرنا۔ ان کی بات چیت سے شیر اور زیادہ غرانے لگا تھا، اور وہ تینوں جب باہر نکل گئے تو خینس آہستہ آہستہ شیر کی طرف بڑھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے میں تلوار تھی۔ شیر کی گردن پر وار نہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنا سر اور گردن غار کی دیوار کے ساتھ لگا رکھے تھے۔ قریب جا کر خینس نے تلوار اٹھائی اور خوب طاقت کے ساتھ اس نے اپنی تلوار شیر کی کمر پر گرائی۔ اس کا پچھلا دھڑ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کہ پوری غار کانپ اٹھی۔ خینس بھاگ کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک شیر سسک سسک کر مر گیا۔ خینس اس کے دھڑ کے دونوں حصے گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور اسے غار کے دہانے پر پھینک دیا۔ مادہ شیر کو بھی گھسیٹ کر اس نے غار سے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ باہر نکلا۔ ماروا اور کراتیس ایک برف سے ڈھکی ہوئی چٹان کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی توانا بھی سہما ہوا کھڑا تھا۔ تینوں ہی سردی سے کانپ رہے تھے۔ خینس کو دیکھتے ہی ماروا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، شیر ختم ہو گیا خینس؟ خینس مسکرایا، ہاں ختم ہو گیا۔
توانا نے خدشہ ظاہر کیا، دیکھ لینا کہیں زندہ ہی نہ ہو ابھی تک۔ خینس کھل کر ہنس پڑا، تم تو سایوں سے بھی ڈرتے ہو۔ وہ تینوں اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کراتیس نے فکر مندی سے کہا، گھوڑے تو بھاگ گئے، اب کیا کریں گے؟ خینس نے ایک چٹان پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، گھوڑے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور زور سے سیٹی بجائی۔ دور کہیں چٹانوں کی اوٹ میں اس کا گھوڑا ہنہنایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چٹان سے نکلا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے دونوں گھوڑے بھی تھے۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، منہ سہلایا، پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے غار میں لے آیا۔ دوسرے گھوڑے بھی اندر آ گئے اور دوبارہ وہ اپنے اپنے توبرے سے چارہ کھانے لگے۔ خینس نے اپنے گھوڑوں کی زین سے لٹکا ہوا کلہاڑا کھولا اور باہر چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماروا نے پوچھا۔ میں باہر 2 درخت دیکھ کر آیا ہوں، انہیں کاٹ لاؤں۔ یہ لکڑی تو تھوڑی دیر تک ختم ہو جائے گی اور ہمیں صبح تک آگ روشن رکھنی چاہیے۔ آؤ توانا، تم بھی میرے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر اندر لاتے جانا اور میں کاٹتا جاؤں گا۔ دونوں باہر جانے لگے تو ماروا نے پوچھا، میں بھی ساتھ چلوں؟ غار سے باہر نکلتے ہوئے خینس نے جواب دیا، نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ خینس نے دونوں درخت کاٹ دیے اور توانا ساری لکڑیاں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اب ان کے پاس لکڑیوں کا خاصا ڈھیر لگ گیا تھا۔ غار کے باہر جلتا ہوا الاؤ انہوں نے بجھا دیا اور اندر جلتی ہوئی آگ میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ جتنی دیر تک وہ لکڑیاں کاٹتے رہے، ماروا اور کراتیس نے بھنا ہوا گوشت کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر نمک مرچ ڈال دیا تھا۔ خینس نے ماروا سے بچایا ہوا گوشت کا ٹکڑا لے کر اسے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا اور شاہین کے آگے ڈال دیا، اور وہ چاروں بھی گول دائرے کی شکل میں آگ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد ماروا سارے بستر درست کرنے لگی۔ اس دوران خینس نے توانا سے کہا، رات کو جاگ کر پہرا دے لو گے یا نہیں؟ اب تو رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ توانا سے پہلے ماروا بول پڑی، کیوں نہیں دے سکے گا؟ تم آرام کرو خینس، رات کو توانا جاگے گا۔ توانا نے اپنا عذر پیش کیا، رات کو کوئی اور درندہ آن گھسا تو پھر؟ خینس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، تم بھی بزدل ہی ہو، اول تو کوئی درندہ آئے گا نہیں، کیونکہ یہ آماجگاہ ان 2 شیروں کی تھی اور کوئی دوسرا جانور ادھر رخ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، خاص کر اس وقت جب ان دونوں درندوں کی لاشیں غار کے دہانے پر پڑی ہیں۔ ویسے اگر تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو مجھے فوراً جگا لینا۔ جلدی اٹھ جاؤ گے نا؟ کیوں نہیں اٹھوں گا۔ اچھا پھر تم سب لوگ سو جاؤ، میں جاگوں گا۔ خینس، ماروا اور کراتیس بستروں میں لیٹ گئے اور توانا اپنے بستر میں بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ برف باری تھم گئی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ ماروا جب جاگی تو اس نے دیکھا کہ کراتیس آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھی تھی اور توانا خینس کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ ماروا نے کراتیس سے پوچھا، خینس کہاں ہے ماں؟ کراتیس نے ایک اور لکڑی آگ کے الاؤ میں رکھتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر ہوئی اٹھ کر باہر گیا ہے۔ اور یہ توانا کب کا سو رہا ہے؟ رات کا آدھا حصہ خینس سویا تھا، اس کے بعد وہ خود پہرا دیتا رہا اور توانا کو سلا دیا۔ ماروا اٹھ کر باہر آئی۔ غار کے دہانے کے پاس ان دونوں نر اور مادہ شیر کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا دھوپ خوب چڑھی ہوئی تھی۔ خوراک کی تلاش میں فضاؤں کو چیرتے ہوئے ادھر ادھر پرندے اڑتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے کانوں میں کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ خینس کی مسحور کن آواز تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک چٹان پر چڑھ گئی۔ دور دریائے جہون کی طرف سے خینس اسے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شکار کیے ہوئے پرندے تھے۔ وہ گاتا ہوا غار کی طرف آ رہا تھا۔ خینس کی فسوں خیز آواز پھر ماروا کی سماحت سے ٹکرائی۔ وہ گا رہا تھا، نازنین عورتوں کے بہت سے شوہروں کو میں نے زمین پر پچھاڑ کر اس حال میں چھوڑا کہ ان کے شانے کا گوشت ہونٹ کٹے ہوئے شخص کی باج کی طرح آواز کرتا ہے۔ جو لڑائیوں میں موجود تھے تجھے بتائیں گے کہ میں لڑائی پر چھا جاتا ہوں اور تقسیم غنیمت کے وقت دامن کشاں رہتا ہوں۔
جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چڑھانے کی مدت کو پہنچتا ہے تو دوسری عوام کے متکبر اس کے سامنے سجدے کرتے ہوئے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ چٹان کے قریب آ کر جب اس کی نظر ماروا پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماروا جلدی جلدی نیچے اتری اور خینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مسکرایا، ذرا دریا کی طرف گیا تھا۔ اور یہ پرندے کیسے شکار کر لیے؟ اپنے اس شاہین سے۔ پھر تو یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوں نہیں، یہ میرا بہترین دوست ہے، میرے دشمن پر خونخواری سے حملہ آور ہوتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کے علاوہ پیغام رسانی بھی کرتا ہے۔ اس کو جہاں سے بھی فضا میں چھوڑ دوں یہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ کتنے عرصے میں تم نے اسے یہ تربیت دی ہے؟ 5 سال لگ گئے ہوں گے۔ دونوں غار میں آئے۔ خینس نے توانا کو جگایا اور دونوں کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ کراتیس اور ماروا نے شکار کیے ہوئے پرندے بھون لیے۔ اتنی دیر تک خینس اور توانا گھوڑے تیار کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غار سے نکل کر چٹانوں سے گھرے ہوئے راستے کو عبور کر کے ایک بار پھر دریائے جیہون کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ شام ہو گئی تھی اور خینس ماروا، کراتیس اور توانا کے ساتھ ساتھ اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ بالکونیوں اور گھروں کی کھڑکیوں کے پردوں کی اوٹ میں سے عورتوں کی وہی سحر کر دینے والی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ ماروا اور کراتیس ایک دوسرے کی طرف غیرت زدہ سی ہو کر دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں خینس انہیں لے کر اپنی حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کی ماں سلامہ، بھائی احمد، خالہ مراجل اور خالہ زاد بہن دمنہ نے ان سب کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ توانا کو احمد اپنے ساتھ لے گیا اور دمنہ سب کے گھوڑے باندھنے لگی۔ سلامہ اور مراجل کراتیس اور ماروا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ خینس نے گھوڑوں سے سامان علیحدہ کرتے ہوئے دمنہ سے پوچھا، ہر بھائی آیا ہے؟ دمنہ ایک گھوڑے کو باندھ رہی تھی۔ نہیں آئے۔ ان کا کوئی ساتھی آیا؟ نہیں۔ خینس نے گھوڑوں سے سامان علیحدہ کر دیا اور دمنہ نے ان کے توبرے دانے سے بھر کر انہیں چڑھا دیے۔ پھر اس نے خینس کو کپڑے نکال کر دیے اور وہ لباس تبدیل کر کے جب ماروا اور کراتیس کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ماروا اس کی ماں اور خالہ کو اپنی داستان سنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سلامہ نے بڑے پیار سے کہا، آ جاؤ بیٹے، میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ تو انسانی فرض تھا ماں۔ خینس اندر آ گیا۔ اتنے میں دمنہ بھی ادھر ہی آ گئی اور ماروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلامہ پھر بولی۔ وہ دمنہ سے مخاطب ہوئی، تم اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو بیٹی۔ دمنہ جب کھڑی ہوئی تو ماروا نے اپنی ماں سے کہا، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں ماں؟ جواب میں کراتیس سلامہ کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے کراتیس سے پوچھا، کیا کہتی ہے؟ دمنہ کے ساتھ جانے کو کہتی ہے۔ چلی جائے۔ ماروا اور دمنہ دونوں مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ خینس بھی اٹھا اور ایک دوسرے کمرے میں اپنے بڑے بھائی احمد اور توانا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ کراتیس، ماروا اور توانا نے 2 دنوں تک خینس کے گھر میں قیام کیا۔ اس دوران ان کی آرائش کا کچھ ایسا خیال رکھا گیا تھا کہ ان کے سفر کی ساری صحبت جاتی رہی تھی۔ سلامہ اور دمنہ تو انہیں زیادہ ٹھہرانے پر بضد تھیں، مگر کراتیس نے منت سماجت کر کے کوچ کی اجازت لی تھی۔ ایک روز وہ دوپہر سے کافی دیر پہلے ترمت شہر میں داخل ہوئے۔ کراتیس اور ماروا کا گھوڑا آگے آگے تھا۔ خینس اور توانا ان دونوں کی رہنمائی میں ایک نہایت خوبصورت اور وسیع حویلی میں داخل ہوئے، جس کے اندر انجیر، سیب، انگور، بادام اور خوبانی کے پودوں کا خوبصورت باغ بھی تھا۔ حویلی کی عمارت 6 منزلہ تھی، جس کے دائیں جانب باغ تھے اور اس سے آگے حویلی کی حدود میں ہی کچھ اور مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ پوری حویلی کے گرد قلعہ کی طرح دیوار کھچی ہوئی تھی۔ جب وہ اس حویلی میں داخل ہوئے تو 2 غلام بھاگتے ہوئے آئے اور ان کے گھوڑے پکڑ لیے۔ وہ ماروا، کراتیس اور توانا کے ساتھ بڑے تپاک اور بے تکلف انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید وہ پہلے ہی سے ان کو جانتے تھے۔
خینس گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک ملازم گھوڑوں کو لے کر استبل کی طرف گیا اور دوسرا خینس اور توانا کو حویلی کے ایک کمرے کی طرف۔ کراتیس اور ماروا حویلی کی دوسری جانب چلی گئی تھیں۔ وہ غلام انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کافی دیر تک خینس اور توانا چپ چاپ ہی بیٹھے رہے۔ آخر تنگ آ کر اور وقت گزارنے کی خاطر خینس نے توانا سے پوچھا، یہ ان کے خالو کا گھر ہے؟ توانا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام توفیل ہے۔ خینس چونک پڑا، توفیل؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر تم نے اس کا نام کیوں دہرایا؟ بس یوں ہی، یہ میری عادت ہے۔ اس توفیل کی اولاد کیا ہے؟ بس یوں ہی لڑکا ہے جس کا نام وصیف ہے۔ خینس کے ذہن میں شائق کے الفاظ گونج اٹھے۔ ترمز کا ایک امیر کبیر پارسی ہے، اس کا نام توفیل ہے۔ یہ سارا کام اس کا اور اس کے بیٹے وصیف کا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کی نقل و حرکت کی اطلاع دی اور قافلے سے جو زر و جواہرات اور دولت ہاتھ آئی تھی، اس کا ایک حصہ توفیل کو بھی ملا تھا۔ خینس کا ہاتھ از خود تلوار کے دستے پر جا کر ٹھہر گیا۔ اتنے میں باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ سنبھل گیا۔ ایک خوب قداور اور ڈھلتی عمر کا مرد اندر آیا۔ پہلے وہ توانا سے ملا، پھر خینس سے ملتے ہوئے اس نے کہا، کراتیس اور ماروا مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہیں۔ ہم سب ہی تمہارے مشکور ہیں۔ اسی وقت دو جوان اندر آئے۔ ان میں سے ایک تو تناور اور بھرے ہوئے جسم کا کوئی سخت جان جوان تھا اور دوسرا کچھ دبلا پتلا تھا۔ وہ معمر مرد پھر بولا، میرا نام توفیل ہے۔ پھر اس نے دبلے جوان کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا بیٹا وصیف، اور اس نے اس تناور جوان کی طرف اشارہ کیا، اس کا نام باغر ہے۔ کراتیس اور ماروا کو لانے کے لیے میں نے اسے خوارزم بھیجا تھا، مگر یہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ کراتیس اور ماروا نے مجھے تمہارے متعلق جو داستان سنائی ہے، اس کی روح سے میں تمہاری بہادری اور شجاعت کی داد دیتا ہوں۔ توفیل نے اس بار ذرا عیاری سے کہا، ماروا نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں۔ بھلا سا نام تھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی بات چیت سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں مصنوعی پن ہے۔ خینس نے بلا جھجک کہہ دیا، میرا نام خینس بن یوسف ہے۔ باغر اور توصیف اس نام پر اس طرح چونک پڑے جیسے انہیں پہلے خبر نہ تھی۔ توفیل باغر اور وصیف کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ خینس چوکنا ہو گیا، اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی، گو وہ دشمنوں کے اندر آن پھنسا تھا، تاہم اس کے اوسان بحال تھے۔ توفیل باغر اور وصیف کو ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا اور بڑی رازداری سے کہا، جس بھیڑیے کی ہمیں تلاش تھی وہ خود ہی یہاں آ گیا ہے۔ وصیف نے اپنا خدشہ پیش کیا، بڑا بھلا دیو اور کبھی جوان ہے، کسی نے صحیح اسے بھیڑیا کہا ہے۔ توفیل نے شاید اس کی تشفی کے لیے کہا، اپنا باغر اس سے کم تر جوان تو نہیں۔ اب تم دونوں میری بات غور سے سنو، وہ ہمیں پہچان گیا ہے، اسے یہاں ختم کرنا ٹھیک نہیں۔ کراتیس اور ماروا اسے ہاتھ نہیں لگانے دیں گی، اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی اور ترکیب سوچو، ورنہ وہ آج ہی رات ہم سب کو ختم کر کے چلا جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھیں کس قدر خوفناک ہو گئی تھیں۔ باغر پہلی بار بولا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں پہچان چکا ہے؟ ماروا کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کسی دشمن کی تلاش میں خوارزم گیا تھا، یقیناً وہ تمہارے تعاقب ہی میں گیا تھا، تم اکیلے گئے تھے، شکر کرو خیریت سے آ گئے ہو اور اس سے سامنا نہیں ہوا۔ باغر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر مل جاتا تو آج زندہ نہ ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں اسے نکالو باہر اور میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اگر وہ میرے سامنے چند ثانیے بھی ٹھہر سکا تو باغر نہ کہنا۔ توفیل نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، ایسا کرنا بیوقوفی ہے، کوئی اور ترکیب سوچو۔ پھر ایک اور کام کرو، کیا تم کسی طرح اس کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ میں آج اکیلا اپنے گھر جا رہا ہوں، یقیناً وہ کسی بہانے سے یہاں سے نکل کر میرا تعاقب کرے گا، میں اسے اپنے پیچھے لگا کر دریائے زینب کے اس پار لے جاؤں گا،
پہاڑ کے اوپر میں اپنا ایک آدمی پہلے ہی سے کھڑا کر دوں گا جو کمند پھینکنے میں ماہر ہے. وہاں ہم اس پر کمند پھینک کر پھنسا لیں گے اور وہیں ختم کر دیں گے. بولو کیسی ترکیب ہے؟ طفیل خوش ہو گیا. بس بالکل ٹھیک ہے. خینس اسی طرح کمرے میں توانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ماروا اندر آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, آؤ خینس. خینس کھڑا ہو گیا. کہاں؟ تم آؤ تو صحیح. وہ اس کے ساتھ ہو لیا. ماروا اسے ایک کمرے میں لے گئی جس میں آرائش کا ہر قسم کا سامان تھا. کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا جو شاید ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا. ماروا نے خینس سے کہا, تم اس کمرے میں رہو گے اور ساتھ والا کمرہ میرا اور امی کا ہے. دونوں کمروں کے درمیان دروازہ بھی ہے. اب تم درمیانی دروازے سے نکل کر امی کے پاس جا کر بیٹھو. میں ذرا توانا کو بازار بھیجاؤں. کیوں؟ تمہارے لیے کپڑے لے آئے. کیا ضرورت ہے؟ بس تم چپ رہو. میں جو کچھ کروں گی اس میں میری اپنی خوشی شامل ہوگی. ماروا جب باہر جانے لگی تو خینس پھر بولا, سنو ماروا. وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. میری امی نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کس طرح ہمارا ایک تجارتی قافلہ لٹا تھا اور میرے پیچھے ایک شخص نے کرائے کے قاتل لگائے ہوئے ہیں. ہاں بتایا تھا. وہ شخص تمہارا خالو طفیل ہے. اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں خوارزم میں اپنے ایک ایسے دشمن کے پیچھے لگا تھا جسے مجھے قتل کرنے پر مامور کیا گیا تھا. وہ جوان بھی وہی ہے جسے تمہارے ماموں نے تم دونوں ماں بیٹی کو لانے خوارزم بھیجا تھا. وہ ناکام لوٹ آیا تھا. اس کا نام باغر ہے اور وہ اب بھی اسی حویلی میں ہے. میں خود اسے دیکھ بھی چکا ہوں. ماروا اداس ہو گئی اور عجیب طرح سے خینس کی طرف دیکھنے لگی. برا مان گئی ہو؟ ماروا چونک پڑی. نہیں ہرگز نہیں. جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اگر کہہ دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ بے شک کہو. میں ہر قسم کی باتیں سننے کا عادی ہوں. تو پھر سنو. مجھے تم دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہو. تمہارا دشمن میرا دشمن ہے, خواہ وہ میرا خالو ہی کیوں نہ ہو. میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی. تمہاری سلامتی اور خوشی مجھے اپنی جان پر بھی مقدم ہوگی. یقین کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ کھل کر کہوں؟ خینس نے آگے بڑھ کر ماروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں تمہارے ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں. میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی جذبہ رکھتا ہوں. آج سے تم میری عزت ہو. تمہیں خوش رکھنا اور تمہاری حفاظت آج سے مجھ پر فرض ہے. ماروا نے بے اختیار ہو کر اپنا سر خینس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا اور خوشی سے ملے جلے جذبات میں کہا, تمہارے یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے خینس. میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی متاع مل گئی ہے. اب تم جہاں بھی رہو مجھے اطمینان ہوگا کہ تم میرے ہو. باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور دونوں فوراً علیحدہ ہو گئے. ماروا نکل گئی اور خینس ساتھ والے کمرے میں کراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر تک کھانا آ گیا. کراتیس, ماروا اور خینس تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور جب وہ کھانا کھا چکے تو طفیل کمرے میں آیا اور خینس سے کہا, ہمارا ایک عزیز جس کا نام باغر ہے ہمارے پاس ٹھہرا ہوا ہے. واپس اپنے گھر جا رہا ہے. میں اسے الوداع کہہ آؤں, پھر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا. طفیل جب چلا گیا تو خینس بھی فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا. ماروا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی اور پریشانی سے پوچھا, کیا بات ہے؟ میں ذرا باہر جا رہا ہوں. میں جانتی ہوں تم اس کا تعاقب کرو گے. ہاں میں ضرور اس کا تعاقب کروں گا. میں آج ہی اس سے اپنا حساب بے باک کر لوں گا. تم ذرا توانا سے کہو میرا گھوڑا تیار کرے. ماروا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ خینس پہلے ہی بول پڑا, کوئی ضد نہ کرنا ماروا, یہ میرا فرض ہے. مجھے تم کتنی عزیز ہو یہ میں جانتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھو گی. ماروا کا سر جھک گیا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی. باغر سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار حویلی سے باہر نکلا. دور باغ کے اندر طفیل اور وصیف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے. اس کے پیچھے ہی خینس بھی حویلی سے نکلا. ماروا کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی. خینس جب حویلی سے باہر نکل رہا تھا
طفیل نے خوش ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وصیف سے کہا، میں نے کہا تھا نا یہ ضرور باغر کا تعاقب کرے گا۔ چلو یہ بلا خود بخود ہی سر سے اتر گئی، باغر اور اس کا ساتھی خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ شہر کے اندر دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر چلتے رہے۔ خینس بڑا چھپ چھپ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہر سے نکل کر باغر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اسے پوری رفتار کے ساتھ دوڑا دیا۔ خینس بھی اس کے پیچھے تھا اور اس کا گھوڑا بھی سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ کش اور وہاں سے سمرقند جانے والی شاہراہ پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ دونوں نے جب دریائے زنیل کے پل کو عبور کیا تو اب پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باغر کا گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، مگر خینس کا گھوڑا اس کے پاؤں پر پاؤں رکھتا آ رہا تھا۔ پہاڑی سلسلے میں آ کر خینس نے زور سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ لعنت ہے تیرے عربی ہونے پر، اگر تو اس صفدی ٹٹو کو نہ پکڑ سکے۔ گھوڑا ہنہنایا اور پہلے کی نسبت اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب اس کے سموں سے چھوٹے چھوٹے کنکر پیچھے کی سمت اڑ رہے تھے۔ خینس نے پھر گھوڑے سے کہا، میں جانتا ہوں تم تھکے ہو دوست، پر دشمن آج اگر نکل گیا تو تیری اور میری دونوں کی بے عزتی ہے۔ گھوڑا اب بار بار نتنے بڑبڑا رہا تھا اور لمحہ بلمحہ فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ زین پر بیٹھا ہوا شاہین بار بار اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ دونوں گھوڑے جب ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے تو ایک چٹان کے اوپر سے باغر کے آدمی نے کمند پھینکی جو خینس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ گھوڑے سے بری طرح پتھریلی زمین پر گر گیا اور گھوڑا تھوڑی دور آگے جا کر رک گیا اور پھر واپس مڑ آیا۔ خینس پشت کے بال زمین پر گرا تھا اور چونکہ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا لہٰذا اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ خینس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے گلے میں پھنسی ہوئی کمند پکڑی اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ چٹان پر کھڑا جوان نیچے آ گرا اور ایک پتھر پر گرتے ہوئے دلدوز چیخ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس وقت تک باغر بھی اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنا نیزہ سیدھا کرتے ہوئے پہلے اس نے کہکا لگایا، پھر غصے میں کہا، لو سنبھلو، دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو میرے وار سے۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور پھر نیزے کا بھرپور وار کیا۔ خینس جست مار کر دوسری طرف گر گیا اور بچ گیا۔ فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی تھی۔ باغر پھر حملہ آور ہو چکا تھا۔ خینس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔ اس نے فوراً گھٹنے دوہرے کر لیے اور زمین پر جھک گیا۔ باغر کا دوسرا وار بھی خالی نکل گیا۔ خینس نے گھوڑے کی باگیں کھینچیں تو وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر زور سے ہنہنایا، شاید یہ اس کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ خینس نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، شاباش، چلو اب تمہاری باری ہے۔ ساتھ ہی وہ زور سے چلایا، سنبھلو صفدی کتے۔ گھوڑا تیزی سے مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ باغر جب مڑ رہا تھا تو خینس کا گھوڑا اس کے پاس پہنچ کر اور پھر اپنی ٹانگیں اٹھا کر ہنہنایا اور عین اسی لمحے خینس حملہ آور ہو چکا تھا۔ باغر نے بچنا چاہا مگر ناکام رہا۔ خینس نے تکبیر بلند کی اور اس کی گردن کاٹ کر علیحدہ کر دی۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور جس جوان نے اس پر کمند پھینکی تھی اس کا بھی سر کاٹ لیا۔ دونوں سر اس نے خوب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈالے اور واپس شہر کی طرف چل دیا۔ خینس شہر میں داخل ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے وہ ایک سبزی فروش کے پاس آ کر رک گیا جو ضعیف العمر تھا اور اس کی داڑھی ساری کی ساری سفید تھی۔ خینس اس کے پاس گھوڑے سے اترا، تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بڑی رازداری سے پوچھا، کیا تم مجھے شاہد کے گھر کا پتہ نہ بتا سکو گے؟ اس بوڑھے نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر استفہامیہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارا نام خینس بن یوسف ہے؟ ہاں، مگر تم نے کیسے جانا؟
شائق نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے اس کے متعلق پوچھو گے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔